اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے طب اسلامی میں شیمپو اور اس کے بنانے کا طریقہ۔ تو جو طب اسلامی میں ایک شیمپو استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ ختمی ہے۔ اس کو ختمی توئے کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے، تے کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے اور خبازی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مزاج، اس کی تب سرد اور تر ہے اور اس کے مسئلے جو ہیں شہد ہے، زرش کا پانی ہے، طبی کھٹی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو جڑی بوٹی ہے ختمی، یہ پوری کی پوری بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ اس کے پھول سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور جو طب اہل بیت میں روایات میں اس کے بارے میں جو زیادہ بیان ہوا ہے، یہ بالوں کے لیے مفید ہے اور تجربے کے ذریعے سے بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک بالوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ حتیٰ جو ہے نا جدید جو لوگ کیمیکل کے ذریعے سے شیمپو بناتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے ختمی کا شیمپو بھی بناتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اس کے بارے میں کہ النشرۃ فی عشرۃ اشیاء، کہ شادابی 10 چیزوں میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ غسل الرأس بالختم فی الحمام، حمام میں ختمی کے ذریعے سے سر کو دھونا، اسے کیا حاصل ہوتی ہے؟ انسان کو شادابی حاصل ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے من غسل رأسہ بالختم فی کل جمعۃ کان کمن اعتق نسمۃ، یعنی اس کے لیے ثواب بھی قرار دیا گیا ہے کہ جو بھی جمعہ کے دن ختمی کے ذریعے سے سر کو دھوتا ہے ایسے ہی ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرتا ہے۔ جمعہ والے دن مستحب ہے سر کو دھونا، اور واقعاً یہ اہل بیت کی طرف سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہترین چیزیں معرفی کی ہیں کہ آج ہم کیمیکل شیمپو استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بال بھی گرتے ہیں اور خشکی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مہنگے سے مہنگا شیمپو بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے بال بھی نہیں رک رہے اور خشکی بھی آ رہی ہے اور بالوں کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ لیکن آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیں، اہل بیت کی طرف سے جو معرفی ہوا ہے کتنا بہترین چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ بالوں کی خوبصورتی کا سبب بنتا ہے اور بال گرنا بھی رک جاتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کے ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ غسل الرأس بالختم فی کل جمعۃ امان من البرص والجنون، کہ ختمی کے ذریعے سے جمعہ کے دن سر کو دھونا یہ کس سے بچاتا ہے؟ برس سے بچاتا ہے اور جنون سے بچاتا ہے۔ برس بہت صعب العلاج بیماریوں میں سے ہے کہ جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ختمی ایسی چیز ہے کہ جو اس سے بچاتی ہے، برس سے اور جنون سے۔ یعنی جو مسلسل ہر جمعہ استعمال کرتا ہے اس کو برس نہیں ہوتی اور اس کو جنون نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے غسل الرأس بالختم یذهب بالدرن وینفی الاقداء، ختمی کے ذریعے سے سر دھونا کیا کرتا ہے؟ بدن سے آلودگی کو اور گندگی کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے وَغَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخَتَمِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، سر کو ختمی کے ذریعے سے دھونا خاص طور پہ کیا؟ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کیا کرتا ہے؟ فقر کو ختم کرتا ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں کتنے زیادہ فوائد ہیں، معنوی فوائد بھی ہیں، مادی فوائد بھی ہیں، بدن کے حوالے سے بھی فوائد ہیں۔ تو اہل بیت کی طرف سے جو چیزیں معرفی ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو مختلف پہلو رکھتی ہیں، لہذا ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ مستحب ہے کہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں اس کو۔ اس امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے غسل الرأس بالختم یوم الجمعۃ من السنت، کہ ختمی کے ذریعے سے جمعہ کے دن سر کو دھونا سنت میں سے ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یدر الرزق ویصرف الفقر، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، فقر کو ختم کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے ساتھ ساتھ ویحسن الشعر والبشرہ،
بالوں کو بھی خوبصورت کرتا ہے اور جلد کو بھی خوبصورت کرتا ہے. وہ امان من الصداع، اور یہ سر درد سے بچاتا ہے. جو شخص اس کو استعمال کرتا ہے اس کو سر درد نہیں ہوتا، وہ سر درد سے بچا رہتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو ہے نا عموماً استعمال جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ فقط زینت کے لیے نہیں ہے پھول، بلکہ کیا ہے، زینت کے علاوہ یہ علاج کے لیے بھی ہے. اور قدیمی کتابوں میں آیا ہے کہ تیوفراسٹوس 3 سال قبل مسیح یونانی حکیم ہے، اس کو کھانسی کے علاج کے لیے تجویز کرتا تھا. یعنی ایک تو یہ بالوں کے لیے تو مفید ہے ہی، یہ کھانسی کے لیے بھی مفید ہے. اس کے علاوہ اس کا شمار عالمی ادارہ صحت کی منتخب جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے. یہ جڑی بوٹی مختلف قسم کی سوجن، کھانسی اور بلغم کو کیا کرتی ہے، ختم کرتی ہے، اور ایک طرح کی اینٹی بلغم ہے یہ. اسی طرح ایک کیمسیون ای جو یورپ کا ایک معتبر ادارہ ہے، اس کو سوجن کے لیے تجویز کرتا ہے کہ سوجن کا اس کے ذریعے سے علاج کیا جائے. یعنی طب اسلامی میں اس کی تائید ادارہ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے اس میں تائید. اور جو کیمسیون ای ہے جو یورپ کا ایک معتبر ادارہ ہے جو جڑی بوٹیوں کی تائید کرتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی فلاں کام کے لیے مفید ہے یا مفید نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھی ایسی یعنی ایسا پھول ہے، ایسی جڑی بوٹی ہے جس کی تائید کی گئی ہے. اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ہم لوگ تاکید کر رہے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ جو اہل بیت نے تاکید کیا وہ کیا ہے، اس کو شیمپو کے طور پہ استفادہ کیا جائے. تو اس کو پاؤڈر بھی کر کے اس کو 1 چمچ، وہی چھوٹا چمچ ٹی اسپون، 1.5 چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہر 2 گھنٹے بعد. اس طرح نکو کی شکل میں، نکو کیا ہوتا ہے، پانی میں بھگو کے رکھنا ہوتا ہے، پھر چند گھنٹے پانی میں بھگونے کے بعد اس کو صاف کر کے کوئی شربت کے طور پہ یا کوئی میٹھی چیز ڈال لیں، اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اس طرح دم نوش، یعنی اس کو کیا کرنا ہے، پانی کو ابال لینا ہے اور پھر اس کے اندر حسب ذائقہ آپ اس کو ڈال دیں، 1 چمچ 2 چمچ جتنا آپ ڈال دیں. اس کے بعد اس دم پہ لگا دیں، اور دم پہ لگانے کے بعد 10 منٹ دم پہ لگانے کے بعد اس کو پی لینا ہوتا ہے، شہد ڈال کے یا کوئی اور چیز ڈال کے. اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کو شہد کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ 1 حصہ پاؤڈر ختمی اور 2 سے 3 حصے شہد مکس کر کے اس کو استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ یعنی روزانہ وہی چند چمچ ایک استعمال کر سکتے ہیں، مثلا دن میں 3 سے 4 چمچ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی دھنی اور بخور کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ایسی جڑی بوٹیاں جن میں سے ساتر ہے، استخدوس ہے، جو اینٹی انفیکشن جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اس کو دھنی کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے، شیمپو بنانے کا طریقہ جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو اور بہترین چیز ہے، ہم اس کو تجربے کے طور پہ ہم خود جمع والدین استعمال بھی کرتے ہیں. تو شیمپو اور صابن کی شکل میں کس طرح اس کو بنایا جا سکتا ہے کہ ختمی کے پھول کو پاؤڈر کر لیں اور اس کو چند منٹ کے لیے گرم پانی میں ڈال دیں، پھر اسے ایک کپڑے سے صاف کر لیں اور جو اسے لعاب نکلے گا اسے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ایک اور یہ کہ خاص طور پہ یہ تو خواتین کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، ان کے بال بڑے ہوتے ہیں، لہذا پاؤڈر اگر ڈالیں گے تو وہ بالوں میں رہ جاتا ہے، تو یہ شیمپو بنا سکتی ہیں. اگر آپ یہ کریں کہ خاص طور پہ جن کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، یہی اس کا پاؤڈر اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ملا لیں، بیری کے پتوں کا پاؤڈر ملا لیں، ان کو آپس میں مکس کر کے اور پھر بالوں کے اوپر لگائیں، 10-15 منٹ تک بالوں کے اوپر رہے. اور حتی آپ اگر کوئی طبی صابن ساتھ زیتون کا صابن اور اس طرح کے جو صابن طب اسلامی میں موجود ہیں وہ استعمال کریں، 10-15 منٹ لگا کر کے، تو بہت مفید ہوگا بالوں کے لیے. اس کے علاوہ یہ جو مفید ہے پھیپھڑوں، گلے اور نظام تنفس کے لیے بہت مفید چیز ہے یہ. ابھی شیمپو کی بات ختم، ابھی یہ کیا کھانے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، جلد اور بالوں کے لیے بات ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بخار کے لیے اور بدن کے دفاعی سسٹم کی تقویت کے لیے اس کا علاج بیان کیا جاتا ہے. ریکٹوم کی سوجن ہے، زخم ہے، بڑی آنت کے آخر میں انفیکشن ہے،
شدید قبض اور تمام مزاجوں کے لیے ایک طرح کا کیا ہے ملین ہے. خواتین کی بیماریوں کے لیے ریم کے انفیکشن اور زچگی کے درد اور اس طرح کی چیزوں کے لیے مفید ہے. گردوں اور مثانہ کی انفیکشن اور سوجن کا ایک طرح کا علاج ہے. لہذا ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام کے تمام علوم خاص طور پہ علم طب اہل بیت کی طرف سے آیا ہے، انبیاء کی طرف سے آیا ہے. ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور واقعی اگر عمل کریں گے تو ہم بہت ساری مشکلات، مثلا یہ بالوں کی آج بہت بڑی مشکل ہے کہ اکثر بال گر رہے ہیں، تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اعلیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.